سب سے پہلے رشوت کس ملک میں لی گئی تھی؟ سب سے پہلے رشوت مصر میں لی گئی تھی۔ کون سی دنیاوی عبادت جنت میں بھی ہوگی؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جنت کو جنت میں ذکر الہی، تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی توفیق دی جائے گی، جیسے انہیں دنیا میں سانس لینا سکھایا گیا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر انسان کا رنگ سبز ہو جاتا ہے؟ جنت میں رہنے والے لوگوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ اس سبز رنگ کے لباس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہر انسان کا رنگ سبز ہو جاتا ہے، یعنی لباس کی وجہ سے ہر شخص سبز پوش ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ وہ قلم جو جھوٹ، بہتان، فحاشی یا فساد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی وہ قلم جس سے غلط، ناپاک یا ناجائز بات لکھی جائے، اس سے لکھنا جائز نہیں۔ سب سے پہلے چکی کس نے بنائی؟ سب سے پہلے چکی آٹا پیسنے کا آلہ بنانے کا شرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی یا خادم کو حاصل ہے۔ بعض روایات کے مطابق جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چکی ایجاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بہت لمبا تھا، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کا قد تقریباً 60 گز، تقریباً 90 فٹ تھا۔ یہ جنت کے لوگوں کے قد کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے متولی یعنی خادم و نگہبان تھے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے کس وقت کی اذان دی گئی؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اذان ظہر کی نماز کے وقت کی دی گئی تھی۔ دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ شداد بادشاہ نے بنائی تھی۔ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ قیامت تک رہتی ہے۔ مسلمانوں کا جنت میں کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ جنت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پاکیزہ جوڑوں سے ہوگا، یعنی جن میں شامل ہوں گے دنیا کی نیک بیویاں یا شوہر، حور العین، جنتی مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح۔ ہجرت حبشہ ثانیہ کب ہوئی؟ ہجرت حبشہ ثانیہ 7 نبوی یعنی نبوت کے 7ویں سال میں ہوئی۔ نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ نماز میں قوما اس حالت کو کہتے ہیں جب رکوع کے بعد نمازی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن۔ واللہ عالم۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں ذوالقرنین کا لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کتنی عمر میں ہوگا؟ 40 سال کی عمر میں۔ واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی؟ 120 برس کی ہوئی۔
اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پورے قرآن پاک میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں ابو لہب کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے۔ وہ کون سا پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ روزہ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہیں؟ قرآن مجید کا پارہ نمبر 30، اس کی تمام صورتیں مکی ہیں۔ وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ وہ اصحاب کہف، اصحاب غار تھے جو 300 سال اور کچھ زائد سال تک ایک غار میں اللہ کے حکم سے سوتے رہے۔ شیطان سے بچاؤ کے لیے کون سی عمارت قلعہ ہے؟ مسجد یعنی اللہ کا گھر، جو شیطان سے بچاؤ کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ نکاح کی رسم قبل از اسلام رائج تھی یا نہیں؟ رائج تھی۔ ملک حجاز کا سب سے مشہور شہر کون سا ہے؟ ملک حجاز کا سب سے مشہور شہر مکہ مکرمہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت قریش کا نمائندہ کون تھا؟ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے مسواک کس نے ایجاد کی تھی؟ سب سے پہلے مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کی تھی، بعض روایات کے مطابق۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا؟ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسلمہ کذاب کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ سب سے پہلے عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی۔ چاندی سے بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا تھا؟ درہم کہلاتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا لقب دراصل ذوالقرنین ہی ہے جو قرآن مجید میں انہیں دیا گیا ہے۔ کون سے غیر مسلم مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں؟ کئی غیر مسلم مذاہب میں بھی روزے کا تصور موجود ہے، اور کچھ اقوام مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں، یعنی بھوک پیاس اور عبادت کے انداز میں ان میں شامل ہیں۔ عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت، جین مت۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، روح کی نیت کی اور اللہ کی رضا کی۔
کیا قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جمہور علماء اکثر اہل سنت علماء قومی ترانہ محض وطن سے محبت کا اظہار ہے، اس میں عقیدت یا عبادت کا کوئی پہلو نہیں، لہذا کھڑا ہونا جائز ہے، شرط قومی ترانے میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، کھڑا ہونا عبادت یا تعظیم دینی کی نیت سے نہ ہو۔ کاف کے معنی کیا ہیں؟ غار کے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ زمین پر سب سے پہلا گناہ قتل تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ شرعی طریقے سے نہانے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرعی طریقے سے نہانے کے عمل کو غسل کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ کون سی سبزی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ ککڑی، لہسن یا گندم؟ اختلاف ہے، مسور، پیاز۔ کیا جنات بھی قیامت والے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے؟ جی ہاں، حدیث مبارکہ کے مطابق جنات، انسان، حتیٰ کہ ہر سننے والی چیز قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں؟ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں۔ کیا غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر کھانا حلال ہو، شراب یا خنزیر سے پاک ہو اور دعوت کسی گناہ یا شرک سے پاک ہو تو مسلمان کے لیے دعوت قبول کرنا جائز ہے، بلکہ یہ دعوت دین کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے نیکی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کی جنگ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف عبادت نہیں، اخلاق بھی ہے۔ اگر آپ کی موجودگی میں دین کی عزت محفوظ ہو اور زبان پر نرمی ہو تو وہ کھانا محبت، امن، ہدایت کا راستہ بن سکتا ہے۔ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ دوم ہے، پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ بدر ہے۔ مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مرحومین خصوصاً والدین کا خواب میں نہ آنا کوئی خاص نشانی یا ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کئی ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں جن کا تعلق ہماری روحانی حالت، مرحوم کی حالت اور اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ کون سی دال کھانے سے کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا؟ مسور کی دال وہ دال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کون سے تین عمل کرنے والے انسان سے جنات ڈرتے تھے؟ ایسے تین اعمال ہیں جو اگر کوئی مومن انسان پابندی سے کرے تو جنات اور شیاطین اس سے ڈرتے ہیں اور قریب نہیں آتے۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نماز۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، جنات اس کے جسم اور گھر کے قریب نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز شیطان کے لیے آگ کی مانند ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی تلاوت۔
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں یہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، کثرت سے اذکار الہی۔ جو بندہ صبح شام کے اذکار آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ وغیرہ کا ورد کرتا ہے وہ جنات اور سحر سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث: جو شخص ہر رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ شادی کی پہلی رات اذان دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات کمرے میں اذان دینے کا ایک مسنون اور روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دور ہو جاتا ہے اور نیا گھر اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ حضرت عزیز علیہ السلام۔ سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا کس نے پہنا؟ روایات کے مطابق سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا قابیل نے پہنا تھا۔ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صرف تاریخی روایت ہے۔ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ وہ سنت ہے سلام کرنا، یعنی السلام علیکم کہنا۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، مثلا السلام علیکم، تو ایک سلام دینے سے دو مسلمان اجر میں شریک ہو جاتے ہیں، سلام کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا۔ کون قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن وہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ کی آیات سے منہ موڑا اور ہدایت کو نظر انداز کیا۔ کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج، جو قیامت سے قریب زمین پر ظاہر ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ انسان کھانے کا ذکر ضعیف روایات میں ہے، صحیح حدیث میں نہیں۔ کون سا بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ عظیم مسلمان بادشاہ تھے جو ٹوپیاں سی کر اپنا ذاتی خرچ چلایا کرتے تھے۔ کون سی جگہ پر جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ یہ سوال لطیف انداز یا دلچسپ عوامی روایت پر مبنی ہے۔ اس کا مکمل شرعی یا حدیثی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن عوام میں مشہور روایت کے طور پر کہا جاتا ہے، مسجد میں جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے۔ کیا جنات بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جی ہاں، اسلامی عقائد اور کئی مفسرین کے مطابق جنات میں بھی شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ خاندان رکھتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ نماز میں کس سورہ کا پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ وہ کون سا تیل ہے جسے مسجد میں جلانا حرام ہے؟ خنزیر کی چربی سے بنایا گیا تیل یا کسی بھی ناپاک اور حرام چیز سے حاصل کردہ تیل کو مسجد میں جلانا حرام ہے۔ کیا جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ یہ عقیدہ کچھ روایات اور عوامی روایات یعنی مشہور اقوال میں پایا جاتا ہے، لیکن صحیح اور معتبر احادیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں ہے کہ روحیں جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو میں تقریباً آدھا لیٹر پانی استعمال فرماتے تھے۔ یہ ہمیں پانی کے اعتدال سے استعمال اور اسراف سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔